أو إطعام في يوم ذي مسغبة۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ بلد کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دشوار گزار گھاٹی سے کیا مراد ہے۔ فرمایا فک رقبہ، غلام آزاد کرنا۔ اور اس سے پہلے تفسیر میں گزر چکا ہے کہ چونکہ موجودہ دور میں غلامی کا کوئی وجود نہیں ہے تو غلام آزاد کرنے سے مراد کسی بے گناہ مسلمان قیدی کو رہا کروانا ہے، یا پھر کوئی قرض کے اندر مبتلا ہے تو قرض سے بھی اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور کوئی مسلمان قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس لیے کہ قرض بھی بہت بڑی غلامی ہے۔ ایک انسان جب مقروض ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، وعدہ خلاف بن جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا آدمی جو بہت زیادہ مقروض ہے، قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو آپ اس کے قرض کو ادا کریں تو انشاءاللہ یہ بھی غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ پھر فرمایا دوسری چیز کیا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا پھر کھانا کھلانا فی یوم، ایسے دن، ذی مسغبہ، جو بھوک والا دن ہو، یعنی ایسے دن لوگوں کو کھانا کھلانا جب بھوک عام ہو چکی ہو، لوگ کھانے کو محتاج ہو، خود آپ کو کھانے کی ضرورت ہو، ایسے آپ کو ضرورت مند ہوتے ہوئے دوسروں کو کھانا کھلانا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہ بھی گویا یہ ہے کہ دشوار گزار گھاٹی سے انسان گزر گیا، یعنی بہت بڑا اس نے نیک عمل کر لیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک انسان ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، اور آپ اپنے مال سے اس کو کھلا رہے ہیں، تو یہ بڑا ہمت والا کام ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسے طریقے بتایا۔ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا، بخاری کی جو حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ ایک بار ہم عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے جا رہے تھے، ایک صحابی آئے مسافر اور کہے اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ میرے گھر میں جا کر دیکھو کچھ کھانے کی چیز ہے تو لاؤ۔ 9 بیویاں آپ کے پاس تھی، تو یہ صحابی 9 بیویوں کے حجرے میں گئے کہ نبی کے مہمان ہیں، کچھ کھانے کے لیے ہے تو دو۔ لیکن اندازہ لگائیے، کائنات کے تاجدار، دونوں جہاں کے بادشاہ آپ تھے، لیکن آپ کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ بیویوں نے کہا، ام المومنین نے کہا کہ سوائے پانی کے ہمارے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اس میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں مہمان نوازی کروں گا۔ لے کے وہ جا رہے ہیں، لیکن راستے میں سوچ رہے ہیں کہ میں نے تو ذمہ داری لے لی، پتہ نہیں گھر میں کچھ ہے یا نہیں۔ بہرحال گھر گئے اور اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی کے مہمان آئے ہیں۔ بیوی خوش ہو گئی، کہا کہ اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، نبی کے مہمان کے لیے مرحبا ہو۔ مہمان کو بٹھاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں۔ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیسا کیا جائے۔ بیوی خود مشورہ دیتی ہے، کیسے وہ لوگ تھے، خود بھوکے ہیں، بیوی مشورہ دیتی ہے کہ آپ پریشان مت ہو، میں بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دیتی ہوں، اور یہ جو کھانا ہے مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور کسی بہانے میں چراغ کو بجھا دیتی ہوں، کیونکہ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب تک میزبان ساتھ میں نہ کھائے مہمان نہیں کھاتا۔ دستور میں یہ ایک اصول بھی ہے، یہ ایک مہمان نوازی کا طریقہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان ہے تو آپ بھی بیٹھیں اس کے ساتھ، اس کو کھلائیں، تب وہ کھائے گا۔ لیکن آپ صرف مہمان کو کھلا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھوک نہیں ہے، تو مہمان شرمندگی محسوس کرے گا، یہ اصول کے خلاف ہے۔ اور مہمان نوازی کے اصول میں یہ بھی ہے کہ جب تک مہمان نہ اٹھے، جب تک مہمان کھانا پورا نہ کرے، آپ کھانا پورا نہ کریں، آپ جلدی کھا کے بیٹھ جائیں تو مہمان کھانے والا بھی وہ نہیں لے گا، وہ سمجھے گا کہ شاید کھانا کم ہے اور وہ بھی ہاتھ روک لے گا۔ تو مہمان نوازی کے اصول ہے کہ جب مہمان آ جائے تو آپ کو مہمان کے ساتھ کھانا ہے، اور مہمان جب تک ہاتھ نہ روکے آپ اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھانا ہے، آہستہ آہستہ ہی صحیح آپ اس کے ساتھ کھائیں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ برابر کھاتا رہے۔ آپ جلدی کھا کے بیٹھ جائیں اور اس سے کہیں کہ آپ لو، وہ کہاں سے لے گا؟ شرمندگی محسوس کرے گا۔
تو یہ اصول کے بھی خلاف ہے۔ تو بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں، میں کسی بہانے چراغ کو بجھا دیتی ہوں اور آپ صرف کھانے کی ایکٹنگ کریں، مہمان کھا لے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا اور اللہ راضی ہو جائے گا۔ ایک ہم بھوکے کو کھلا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر، اور ایک نبی کا مہمان ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور کھانا مہمان کے سامنے رکھا گیا، مہمان پیٹ بھر کے کھایا، میاں بیوی اور بچے بھوکے سو گئے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی قربانی، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، آپ اس کو ذرا تصور کر کے دیکھیں، اپنے اوپر لے کے دیکھیں، کوئی ایسا بھوکا مہمان ہو اور ہمارے گھر میں کچھ نہ ہو، بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کے ہم دوسرے مسلمان کا خیال رکھیں، اس کی پہلے اس کی حاجت کو پوری کریں، یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، یہ عام آدمی نہیں کر سکتا، یہ بڑے ہمت والے لوگوں کا کام ہے، یہ اللہ پر مکمل یقین رکھنے والوں کا کام ہے۔ بہرحال انہوں نے کھلا دیا، اور صبح جب فجر کی نماز میں مہمان کو لے کے پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرانے لگے، پریشان ہو گئے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ پتہ نہیں مہمان نوازی میں مجھ سے کچھ کمی تو نہیں رہ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے مہمان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی جتنا ہو سکے میں نے مہمان کو کھلانے کی کوشش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اور قرآن کی آیتیں نازل ہوگی تمہاری شان میں۔ اللہ نے فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ خود ضرورت مند ہے، خود حاجت مند ہے، خود بھوکے ہیں، لیکن اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کی حاجت پہلے پوری کرتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ خود ضرورت مند ہے۔ ومن یوق شح نفسہ، اور اللہ نے ایک اصول بتا دیا، بات اصل یہ ہے جو نفس کی بخالت سے بچا لیا گیا۔ اصل کنجوس مال کی کنجوسی نہیں ہوتی، دل کنجوس ہوتا ہے انسان کا، دل نہیں چاہتا دوسروں کی مدد کرے، دل نہیں چاہتا کہ ہمارے بھائی کا خیال رکھے، انسان چاہتا ہے مجھے چاہیے، میرے بیوی، میرے بچے، میں اچھا رہوں، پڑوس اس کا خیال نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بات اصل یہ ہے کہ جس کا دل بخیل رہ جائے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو دل کی بخالت سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اور آپ اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ کر اپنے بھائی کی حاجت کو، اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی فرمایا کہ بڑی بات یہ ہے کہ فک رقبہ، پہلی چیز یہ ہے کسی گردن کو آزاد کرنا، اور دوسری چیز او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور ایسے دن کھانا کھلانا جب بھوک عام ہو، جب سب ضرورت مند ہو، آپ اپنی ضرورت میں سے دوسروں کی مدد کرنا، یہ بھی بڑی ہمت والے کام ہے۔ اور آگے بھی اللہ نے اور کیا کام ہے آگے کی آیتوں میں اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان.